شہباز شریف، وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی، ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ان کے اسباب و اثرات پہ بیان کریں گے، وجوہات کیا ہیں انہیں ملاقات ہونے کی اور اثرات کیا ہیں، اس پہ گفتگو ہوگی۔ اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے 8 فروری کی جو ہڑتال ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا اور پاکستان کا آنے والا سیاسی منظرنامہ کیسا ہوگا، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف کہ گزشتہ روز کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور پاکستانی وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے اور اچھے خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے۔ اب اس کی وجوہات کیا تھیں؟ گو کہ پی کے کا وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے اور جبکہ پاکستان کا مرکزی حکومت کے چیف ایگزیکٹو پی ایم شہباز شریف صاحب ہیں۔ کوئی ملنا کوئی برا وہ عمل نہیں ہے، ایک اچھی پیش رفت ہے، ملنا چاہیے ایک دوسرے۔ اور جب یہ سیاسی جو فضا غیر یقینی عدم توازن ہے، اس کو حل کرنے میں بڑا اہم کردار ہوگا اور ہونا چاہیے سیاسی قیادت کا آپس میں ملنا جلنا۔ لیکن اس کے پیچھے کچھ عوامل کار فرما ہیں جس پہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو حکومتی جو نون لیگ کے حامی، چاہے وہ ولاگر ہوں، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے ان کا سوشل میڈیا سیل ہے، اس کی طرف سے بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں، دیکھو جی مل گیا کہ تھے، آخر تنگ آ کر پی ٹی آئی گھٹنوں پر آ گئی۔ یہ ان کا موقف ہے، جبکہ حقیقت حال کچھ اور ہے کہ دونوں طرف سے، بلکہ طاقتوروں کی طرف سے بھی معاملات، میں باہر ویڈیو بتا رہا ہوں، کافی آگے بڑھ چکے ہیں۔ یہ اس کا ایک تسلسل ہے۔ جو اچھے معاملات ہیں، جو تناؤ کی کیفیت بار بار میں کہہ رہا ہوں، اس میں گھٹاؤ آ رہا ہے۔ گو کہ یہ آواز بلند ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے زیرو ٹالرنس، کوئی لفٹ نہیں، کوئی لفٹ نہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے لیے بار بار یہ اعادہ کیا جا رہا ہے کہ یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ لیکن یہ کیا ہے کہ میاں شہباز شریف کا اپنی اہم سیاسی رفقا کے ساتھ سہیل آفریدی کے ساتھ ملاقات، ان کے ساتھ بھی ان کے اہم رفقا ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے میاں شہباز شریف بذات خود تو آپ سب کو پتا ہے کیا ہے وہ، تو اتوں جدوں انہوں گرین سگنل نہ ملے وہ نہیں مل سکتے۔ وہ ملنا خوش آئند ہے، میں کہہ رہا ہوں خوش آئین ہے، خوش آئین ملنا چاہیے۔ اور وہ بار بار میاں شہباز شریف ملاقات کا، مذاکرات کا بار بار وہ اپیلیں کر چکے ہیں۔ ایسے موقع پر ایسی دکیاں نکسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب حقائق کچھ اور ہیں۔ حقائق یہ ہے کہ پریشر تھا، حکومت کے پاس ہے، رہے گا، کہ ملک کے اندر افراتفری ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، معیشت کا بیڑا غرق ہے، کاروبار ہے نہیں، بے روزگاری ہے۔ ایسے حالات میں بڑے دعوے کر کے دیکھ لیے، ٹرمپ سے ملاقاتیں کر کے دیکھ لی، کیا حاصل ہوا؟ عوام کے پلے تو کچھ نہیں ہے، عوام تو ویسے ہی ماتم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جبکہ بھارت نے ابھی گزشتہ روز میں سیاسی معاہدے کیے ہیں، تجارتی معاہدے کیے، جبکہ ہم ڈنر اور تصاویر اور ملاقاتوں پہ خوش رہے ہیں۔ یعنی ہمیں صرف امریکہ نے ٹرکایا ہے، ہماری ضرورت تھی، غزہ میں انہوں نے لے لیا۔ اور دوسرا، یہ سسٹم اس وقت تک امریکہ کی ہر بات مانے گا جب تک
عمران خان جیل میں ہے، اور امریکہ، روس، امریکہ، اسرائیل اور انڈیا اس وقت بڑے تجارتی پارٹنر بن چکے ہیں، جبکہ پاکستان کا کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہوا۔ اس عالم میں عوام کو تو کچھ جواب دینا ہے نا، عوام تو وہ کیا کہتے ہیں، لالا لبو کر رہی ہے، ماتم کر رہی ہے۔ اور پاکستان کے معاشی حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ جب سرمایہ کاروں کو پتا ہوگا یہاں سیاسی استحکام ہے، کوئی افراتفری نہیں ہوگی، کوئی ہڑتال نہیں ہوگی، کوئی لوٹ مار نہیں ہوگی، ہمارا پیسہ ڈوبے گا نہیں۔ کب انویسٹمنٹ کسی ملک میں آتی ہے؟ جب وہاں سرمایہ کار ذہنی طور پہ مطمئن ہو۔ یہاں تو پاکستانی سرمایہ کار باہر جا رہے ہیں، باہر سے کیسے انویسٹمنٹ آئے گی؟ بھوک سے برا حال ہے، بے روزگاری سے برا حال ہے، ٹیکسز کی بھرمار ہے، آئی ایم ایف کے ہم محتاج ہو گئے ہیں، ان کی شرطیں ہی ایسی ہیں۔ بجلی کے بل، گیس کے بل، پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، یعنی افراط زر اتنا بڑھ گیا کہ لوگوں کے پاس قوت خرید نہیں ہے۔ سونا کے ریٹ کدھر ہے؟ کدھر چلے گئے؟ ڈالر کے ریٹ کدھر ہے؟ وہ کہ ہم نے اپنے مصنوعی طریقے سے کچھ روکا ہوا ہے، لیکن لوگوں کے پاس قوت خرید نہیں ہے، خریدنے کے لیے پیسے نہیں۔ ایسے حالات میں اس سیاسی گرمی کے ماحول کو، اس تناؤ کے ماحول کو ایک ختم کرنا چاہیے، کم کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے یہ مجبوری تھی، انٹرنیشنل پریشر بھی تھا، عمران خان کے حوالے سے پی ٹی آئی کے ظلم و ستم، فسطائیت جو ہو رہی ہے 3-3.5 سال سے پی ٹی آئی پر، وہ بھی ایک تھا۔ دوسرا پی ٹی آئی کی ایجیٹیشن، ہڑتال، پی ٹی آئی کا احتجاج، وہ بھی ایک پریشر ہے، اور 8 فروری کو وہ کر بھی رہے ہیں ہڑتال۔ تو ایسے معاملات میں یہ دونوں قیادتوں کا دونوں طرف سے ایک دم پیچھے ہٹنا کچھ آئین ہے۔ اب آتا ہوں پی ٹی آئی کی طرف۔ پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی سمیت بالکل کا موقف سٹرانگ تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی سے ملاقات نہیں کریں گے، کسی سے نہیں ملیں گے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب پی ٹی آئی بھی تو ایک دم پیچھے ہٹی ہے نا۔ گنڈا پور کی ملاقات در پردہ ہوتی تھی یا کسی پروگرام میں ہوتی تھی تو اس کے اوپر بڑا زور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ اٹھتا تھا، غداری کے، لیکن یہاں تو اسپیشلی ملاقات ہوئی ہے، کوئی پروگرام نہیں تھا، کوئی سیاسی تقریب نہیں تھی۔ پی ایم صاحب کی اور سی ایم صاحب کی 1 to 1 ملاقات ہوئی ہے۔ اب ملاقات میں گپیں تو نہیں لگائی ہوں گی نا، معاملات وہی ہوں گے جو ملک میں درپیش ہیں، خصوصاً پی ٹی آئی کے تحفظات یا حکومت کے تحفظات، یہ آپس میں ڈسکس کیے ہوں گے نا۔ بھائی اسی کام کی رہی ہے، تسی کام کی ہو گے، گیو اینڈ ٹیک۔ اور تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہی رانجا پڑھ کے اٹھ گئے ہوں گے۔ تو پی ٹی آئی بھی ایک دم پیچھے ہٹی ہے، اور حکومت بھی پیچھے ہٹی ہے۔ اپنی سختی کے اس رویے سے، تناؤ کے، لڑائی کے اس ماحول میں تھوڑی سی نرمی کی گنجائش کی گئی ہے، اور کرنی چاہیے۔ تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اب تو ڈائریکٹ سہیل آفریدی مل رہے ہیں، اور سہیل آفریدی وہ ہے جو اس وقت اس پہ سارا دار و مدار پی ٹی آئی کا ہے۔ وہ شہر خالی کے پی کے نہیں، دوسرے صوبوں میں وہ جلسے کر چکے ہیں، اپنی عوام کو اپنی وہ دکھ سنا رہے ہیں، عوام کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ورکرز کو وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں، حکومت کے خلاف بول رہے ہیں، اور ان کا تکیہ کلام بھی سخت ہے، ان کا بیانیہ بھی سخت ہے۔ اب ان کا مل بیٹھنا، اس کا مطلب برف پگھلی ہے، یہ ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، یہ کوئی ہوا کے رخ بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو حاصل کیا ہوگا؟ اس طرح میں محمود خان عاشق نے پی ایم شہباز شریف کو خط لکھا ہے، ایز اے اپوزیشن لیڈر، اپوزیشن لیڈر بھی پی ٹی آئی کا ہے، کہ معاملات کو ٹھنڈا کیا جائے، حالات کو، گو کہ وہ آئین بالادستی کی بات کرتے ہیں، اور آئین کا اختیار تو میاں شہباز شریف کے پاس نہیں ہے، وہ تو جیسے، لیکن پیش رفت ہوئی ہے، اچھی پیش رفت ہے،
اچھی کوشش ہے. اب کیا ہوگا اس کے اسباب میں نے بتا دی. دونوں طرف سے یہ محسوس کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی، اب پی ٹی آئی کے ایک وزیر اعلیٰ کو، ایک سیاسی قائد کو، پی ایم صاحب جو شہباز شریف صاحب کی ذاتی خواہش تھی بار بار وہ اظہار کر ملاقات ہونا، اس کا مطلب پی ٹی آئی کو کی حقیقت کو تسلیم کر لیا گیا ہے. اور پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کا ملنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی اپنے پالیسی موقف سے تھوڑا سا پیچھے ہٹی ہے. وہ بھی چاہے 47 کے وزیر اعظم ہوں، انہوں نے بھی ان سے ملاقات کی ہے اور تھوڑی سی شہباز شریف کی حقیقت کو بھی سمجھا ہے. بس ایک دوسرے کی حقیقت کو سمجھ رہے ہیں، سمجھ چکے ہیں. انہوں نے بھی بڑا کچھ کر کے دیکھ لیا. وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت نے، گو کہ ابھی مریم نواز کے جو تنقید کی توپیں ہمیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن یہ سب نورا کشتی ہے. حقائق سمجھ چکے ہیں. اب یہ ہوگا کہ گزشتہ کچھ روز سے عمران خان کی بیماری اور ان کا ڈیالہ سے پیمز میں جانا، اس پہ بڑی تنقید ہوئی ہے حکومت پر، اور حکومت کو بیک فٹ پہ آنا پڑا ہے، بڑی ناکامیاں ہوئی ہیں. اور یہ مزید اس بات کو اچھالا جائے گا، عمران خان کی سیریس طبیعت ہے جی، اس کو جناب علاج کرایا جائے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو عمران خان کے علاج میں اب پھر باتیں ہوں گی، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور میڈیا کی طرف سے بھی. انٹرنیشنل قوتیں بھی، انسانی حقوق بھی درمیان میں کودیں گے. اور کیا ہوگا، جیسے میاں نواز شریف کی دل کی بیماری ہوئی تھی، ایک دم تنقید اور میڈیا میں آوازیں اٹھی، یہ ہو گیا جی ان کی بڑی جان کو خطرہ ہے، ان کی صحت کا بڑا تشویشناک حالت. بس عمران خان کی بھی وہی حالت ہو گئی، ان کی پلیٹلیٹس گری تھی، اب ان کی آنکھ کا عارضہ بڑا سیریس ہو جائے گا. اور یہ پیک پہ جا کے پھر ان کو کیا ہوگا، بیرون ملک علاج کے لیے بھیجا جائے گا. جبکہ یہاں سے تردید ہو رہی ہے کہ عمران خان نہیں مانے. عمران خان کا ڈیالہ سے پیمز جانا وہ ایک بہانہ تھا. اگر وہ سعد اللہ خان لیک نہ کرتے تو کسی کو خبر بھی نہیں تھی کہ پیمز میں گئے ہیں کہ کہیں اور گئے ہیں. اور وہاں بھی ملا جلا رجحان ہے پیمز کی انتظام میں، کوئی کہتے آئے تھے، کوئی کہتے آئے ہی نہیں. تو یہ بھی ایک بہانہ تھا کہ اڈیالہ سے باہر کہیں 2-4 گھنٹے کے لیے کسی شخصیت سے ان کی ملاقات کرائی ہے، وہ ہو گئی، علاج بھی ہو گیا، آپریشن بھی ہو گیا، میں 5-7 گھنٹوں کے اندر سب کچھ ہو گیا. لیکن اب وہی اسٹامپ پیپر ہوگا، وہی علاج کے لیے پھر ان کو باہر بھیجا جائے گا. 3 ماہ تک کا تو انڈیا حکومت دے چکی ہے کہ ان کو بھیج سکتے ہیں پیرول پر علاج کے لیے. اور حکومت جیسے تیار بیٹھی باہر، وہ تو پھر سے تیار ہے کہ باہر نکلنے کی سانوں بھی کوئی گل ملے. اور اب یہ ہوگا کہ میاں نواز شریف کے علاج والی کہانی دہرائی جائے، اور یہ باہر جائیں گے کسی بھی ملک میں، لندن میں یا کسی بھی، وہاں علاج ہوگا. اور اب ایک گارنٹر کی ضرورت ہے، اصل گارنٹر کی ضرورت ہے، جو کیونکہ پی ٹی آئی اور یہ حکومتی سیٹ اپ ایک دوسرے پر ان کے مابین عدم اعتماد ہے، اعتماد نہیں کر رہے. ایک گارنٹر چاہیے، چاہے گارنٹی امریکہ دے، چاہے سعودی عرب دے، چاہے کوئی اور دوست ملک دے. اور یہ ساری کوششیں ہوں گی محمود خان اچکزئی کی طرف سے. مطلب محمود خان اچکزئی پل کا کردار ادا کریں گے، اور جیسے گارنٹی وہ مل گئی، عمران خان صاحب شفٹ ہو جائیں گے کسی بار ملک میں، یعنی ملک باہر ملک جائیں یا ملک میں ہی علاج کریں، لیکن ڈیالہ میں نہیں جائیں گے. اس کا مقصد ڈیل تو قریب ہونے والی ہے یا ہو جائے گی، یہ تو اب غالباً امکان نظر آتا ہے، حالات بتاتے ہیں. اور جیسے ہی باہر آئیں گے تو پی ٹی آئی کو ریلیف مل گیا. اب اس ڈیل سے حکومت کیا چاہتی ہے عمران خان سے، پی ٹی آئی سے، کہ عمران خان اور ان کا ٹویٹر ہینڈل اور سوشل میڈیا ان کے ملا کر بس چپ کر رہے ہیں. حکومت بے تنقید ایلی جوڈیسی کرے، ٹھیک ہے نا، سخت تنقید، سخت برا بھلا نہ کہیں،
ادارے کو، اسٹیبلشمنٹ کو، عاصم منیر کو، چیف فیلڈ مارشل صاحب کو، اور حکومت پہ اپوزیشن کی تنقید بنتی ہے، وہ ملی جلی سے کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی پوزیشنوں پہ آ جائیں، اسمبلی میں آ جائیں۔ 1 سال پہلے حکومت پوری طرح تیار ہے کہ یہ سسٹم تیار ہے کہ الیکشن قبل از وقت کرا کے اس سسٹم کو مزید تھوڑا سا ٹائم دیں اور ٹائم سے پہلے الیکشن کرا دیں گے ہم۔ اب یہاں وہ معاملہ طے ہونا 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے، لیکن اب یہ دونوں طرف سے پایا جاتا ہے کہ سلیکشن وقت سے پہلے ہونا ناگزیر ہو گیا ہے، اور دونوں طرف سے محسوس کر لیا گیا کہ اب حکومت تو یہ چاہتی ہے کہ تھوڑا سا سسٹم کو چلنے دے۔ اب پی ٹی آئی کو کیا حاصل ہوگا؟ عمران خان کی رہائی ہوگی، ان کی کیسز ختم ہوں گے، عمران خان کے دیگر پی ٹی آئی کے ساتھی ہیں جو ابھی تک اپنا کوٹ لکھپت میں ہیں، آگے پیچھے جو ورکرز اور قیادت ہے، جیسے شاہ محمود قریشی ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اور میاں محمود رشید جیسے سینئر قیادت ہے، ان کو بھی ریلیف ملے گا، ان کو بھی ان کی سزائیں بھی ریلیف ملیں گی، تو عدالتوں کی طرف سے ہے وہ باہر آ جائیں گے، سیاسی سپیس ملنا شروع ہو جائے گی، جیسے جلسے جلوس اور ایک سیاسی پارٹی میڈیا کوریج ملے گی، اور وہ سختیاں جو آج سے پہلے سال پہلے تھی، ان سختیوں میں کمی آئے گی، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی تلخی میں کمی اور حکومت کی طرف سے سختیوں میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، آپ کو نظر آ جائے گی کمی ہوگی۔ اب آ کے جو 8 فروری کی ہڑتال ہے، ایدا کی بنے، یہ تو واپس نہیں لیں گے۔ آپ دیکھیں پالیسی تبدیل ہوئی ہے پی ٹی آئی کی، اب احتجاج اسلام آباد میں نہیں ہو رہا، اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ہو رہا ہے، تو یہ تبدیلی کے اشارے ہیں، یہ مثبت اشارے میں کہوں گا اس کو، کہ 8 فروری کو جناب پہلے ہم نے دیکھنا ہو کیا رہا ہے۔ 8 فروری کو ہڑتال ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، ملک گیر پہیا جان، ایک فیکٹر۔ دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب پنڈی میں ہڑتال کر رہے ہیں، دوسرا فیکٹر۔ تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان وہ بھی ہڑتال کر رہی ہے، بے شک پی ٹی آئی سے مل کے، لیکن وہ ایک پلیٹ فارم علیحدہ ہے۔ محمود خان چکدئی بھی لازمی ہے، وہ کوئٹہ میں تو ضرور کریں گے، اگر پنجاب میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ کہ اس کے ساتھی موجود ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب ہو گئے، مصطفیٰ نواز بوکر جیسے، اور کراچی میں مفتاح اسماعیل جیسے سینئر سیاستدان ہیں ان کے ساتھ۔ منہ سے میرے فنکار نکلا کہ سیاستدان فنکار ہی ہوتا ہے، تو اب وہ بھی احتجاج کریں گے، کس کے خلاف؟ حکومت کے خلاف۔ مولانا کس کے خلاف بولیں گے؟ حکومت کے خلاف۔ اب یہ 3 فیکٹروں کے چوتھا فیکٹر ہے بسنت کا فیکٹر۔ بسنت میں کیا ہوگا؟ گڈیاں اڑے گی، لیکن کہیں کہیں سے عمران خان کی پتنگ بھی آئے گی، ٹیلی نمبر 804 کی پتنگ بھی آئے گی، اس پہ 4 فیکٹر ہو گئے۔ 5واں فیکٹر ہے چھٹی کا دن۔ اب آ جاتے ہیں ان 5 فیکٹروں کو جوڑو تو ہڑتال کی آپ کو مستقبل کا سمجھ آ جائے گا۔ پہلا فیکٹر پی ٹی آئی کی احتجاج، پی ٹی آئی اپنے ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں وہ ہڑتال کریں گے، ہر ضلع کے اندر، پنجاب کے اندر بھی ہوگی، گو کہ کے پی کو چھوڑ دو تو سارا ہی بند ہوگا۔ اگر پنجاب کے اندر بڑے شہر میں ہڑتال ہو جاتی ہے، جو غالباً امکان ہے، فیکٹریز میں چھٹی کا بھی ہے، چھٹی والے دکانیں بند ہوتی ہیں، بینک بند ہوتے ہیں، بڑے تجارتی مرکز بھی بند ہوں گے، اور جو تجارت جو مطلب مارکیٹ سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اتوار والے دن مین کاروباری مرکز بند ہوتے ہیں۔ اب پی ٹی آئی نے اگر ہر ضلع میں بھی نہ چھوڑو، کسی 10 بڑے شہر کے اندر چھوٹے موٹے جلسے ریلیاں نکال لی، اور عمران خان زندہ باد، ٹیلی نمبر 807 رہائی کے نعرے لگ گئے، تو وہاں میڈیا تو کور کرے گی نا ان کو۔ حکومت کی طرف سے سختیاں قدرے کم ہوں گی، پکڑ دھکڑ شاید ہو، لیکن عارضی۔
اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی. 8-10 شہروں کے اندر اگر پی ٹی آئی اپنے ورکرز کو نکال کے چھوٹا موٹا اور انہیں مطابق یہ 1000-2000 بندہ ہی کٹنا نا 8-10 شہروں میں, وہ شہر تو بند ہو گئے نا. وہاں میڈیا کے لوگوں نے کوریج دی, اخباروں میں چھپے گی کہ فلانے شہر میں یہ تقریر کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت. انٹرنیشنل میڈیا دیکھے گا. میں 8-10 شہر ہی کہہ رہا ہوں, میرے شہر جس میں کراچی بھی آ گیا, حیدرآباد آ گیا, وہاں تو نہیں مریم نواز کی حکومت, کے پی کے سارا آ گیا. بلوچستان میں محمود خان چودھری کوئٹے میں بڑا جلسہ کر لیتے ہیں, تو ہو گیا نا ایک سما ہڑتال کا, احتجاج کا. اب چھٹی ہے, اب یہ چھٹیاں بھی 5 فروری سے اتوار تک کر دی گئی. 4 چھٹیاں کی ہیں پنجاب حکومت نے, تاکہ یہ جو, اور بسنت بھی اسی وجہ سے رکھی گئی ہے کہ نوجوان گڈیاں اڑانے میں مصروف ہوں, پی ٹی آئی کی بات ہی نہ سنیں. ارے بھائی جب اپنے گھروں میں ہوں گے تو باہر نکلیں گے نہیں, اپنی چھتوں پتنگ اڑائیں گے تو گلیاں تو سوچیاں ہو گئی. ہڑتال کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ گلیاں ہو جن سوچیاں جتنے ملتا ہے آج پھر, جب گلیاں بند ہوں گی, ٹریفک نہیں ہوگی, پی ٹی آئی کی طرف سے تھوڑا سا پراپگنڈا ہے, ہڑتال ہے. جب روڈ پہ اور گلیوں میں بازاروں میں آمد و رفت کم ہوگی, ہڑتال تو ہو گئی. آگے چلے, چھٹی ہے, دکانیں بند ہیں, کچھ نہ آدھی دکانیں چھٹی کی وجہ سے بند ہو جائیں گی, آدھے بازار تو ویسے بند ہوں گے. کوئٹہ میں محمود خان چودھری ایک دن کے لیے روڑا پا دیتے ہیں. پنڈی میں مولانا صاحب جلسہ کریں گے, ببو جلسہ کریں گے, ان کو روکا بھی نہیں جائے گا, وہ روک سکتے بھی نہیں, ان کو پکڑ دکڑ بھی نہیں ہوگی. اور وہ گیدرنگ بھی زیادہ نہیں, ہزاروں میں تو ہوگی ان کی گیدرنگ, 50-60 ہزار آدمی اگر پنڈی میں آ جاتا ہے. پنڈی بند ہو گیا, کوئٹہ بند ہو گیا. کراچی میں بھی معاملات سہیل خان آفریدی کے جلسے جیسے ہوں گے. 3 دارالحکومت ہو گئے, بڑے شہر ہو گئے. اب لاہور کے اندر بسنت ہے, سارے اپنے گھروں میں گڑیاں, بلکہ وہ اپنا وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اعلان کیا کہ لبرٹی مارکیٹ میں میں بھی بسنت مناؤں گی. لیکن اللہ ان کو ہدایت دے کہ 8 فروری کو نہ بسنت میں ہو جائیں, 7 کو منا لیں. کیونکہ 8 فروری کو اگر وہ بھی گڈیاں اڑائیں گی, سارا لاہور گڈیاں اڑائے گا, سارا پنجاب گڈیاں اڑائے گا, تو روڈ پہ کون ہوگا؟ اور اگر وہ لبرٹی میں گڈیاں اڑا رہے ہیں, کوئی چیالہ, کوئی متوالا, کوئی یوتھیا بھی وہاں اپنی چھت سے گڈی اڑا کے وہیں جا کے عمران خان کی تصویر والا پتنگ آ گیا, تو میری میپتی گڈی نہیں اڑی, توتے ہو جانے میں. اور علیمہ خان نے بھی اعلان کر دیا کہ عمران خان کی تصویروں سے, 804 کی تصویروں سے بنے پتنگ یہ آسمان ملک کی فضا بھر جائے گی. اگر زیادہ نہیں 8-10 مقامات پر بھی عمران خان کی گڈی اڑ جائے تو احتجاج تو ہو گیا نا, ٹبو کاٹا تو ہو گیا. تو کہنے کا مقصد بڑے شہروں میں چھوٹے موٹے جلسے, ریلیاں ہونا, میڈیا میں کوریج میں آنا, اور مولانا صاحب نے جلسہ کرنا ہے, زیادہ نہیں, وہ 10,000 آدمی بھی لے جاتے ہیں. وہ جناب مریم بی بی اور شہباز شریف کے گیت تو نہیں گائیں گے, وہ تو ان کے خلاف بولیں گے. احتجاج کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حکومت کے خلاف تنقید کرنا. وہ کے تنقید کریں گے, محمود خان چودھری تنقید کریں گے کوئٹہ میں, ادھر سے پی ٹی آئی والے جہاں جہاں ان کا ہاتھ پڑا وہ تنقید کریں گے. تو تنقید ہوگی. حکومت احتجاج کا مقصد, ہڑتال کا مقصد کتیاں یہ تو ہوگی. پنجابی میں کہتے نا لالا لالا بو بو, تو کوئٹہ میں, کراچی میں, پشاور میں, پورے کے پی کے میں, پنجاب کے بڑے شہروں میں تنقید حکومت پہ ہوگی. وہ کہتے ہیں نا دہائیاں ہی دہائیاں ہوں گی پی ٹی آئی کی طرف سے, یا تنقید ہوگی. تو احتجاج تو ہو گیا نا. جب تھوڑا انٹرنیشنل کوریج مل گئی, نیشنل اخباروں میں وہ آ گیا, نیشنل میڈیا میں آ جائے گا, انٹرنیشنل میڈیا میں آ جائے گا, تو احتجاج کا مقصد کیا ہے؟ حکومت کے خلاف آواز بلند کرنا. آواز تو بلند ہو گئی, آواز کی کوریج بھی ہو گئی, آواز انٹرنیشنل قوتوں نے بیرون ملک
میں بھی اس دن احتجاج ہے، اور جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں، جو انسانی حقوق کی قوتیں ہیں، اقوام متحدہ کے ادارے، ان میں تو احتجاج ریکارڈ ہو گیا، احتجاج ریکارڈ ہو گیا تو ہڑتال تو ہو گئی، احتجاج